مسجد اقصیٰ کے ساتھ اور اہل فلسطین کے ساتھ ہمارا رشتہ ایمان کی بنیاد پہ ہے، اور ہماری اسلامی تاریخ کے اندر حرمین شریفین کے بعد اگر کسی جگہ کو مقام و رتبہ حاصل ہے تو وہ مسجد اقصیٰ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد اقصیٰ کے اندر انبیاء اکرام کی شب معراج امامت فرمائی، اور ایک حدیث کے اندر ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 مقامات پر میرے اوپر وحی کا نزول ہوا، ایک مکہ مکرمہ، ایک مدینہ طیبہ اور ایک مسجد اقصیٰ کے اندر۔ تو یوں اس اعتبار سے مسجد اقصیٰ اور فلسطین کا علاقہ یہ بڑی ہی عظمت والا اور رتبے والا ہے، اور مسجد اقصیٰ کی ویسے بھی بڑی فضیلت ہے کہ یہ دوسرا زمین کے اوپر اللہ کا گھر ہے کہ جو دوسرے نمبر پہ تعمیر کیا گیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ حدیث روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ سب سے پہلے کون سی مسجد تعمیر کی گئی، تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مسجد اقصیٰ، مسجد حرام کو سب سے پہلے تعمیر کیا گیا، پھر ارشاد فرمایا اس کے بعد مسجد اقصیٰ کو تعمیر کیا گیا۔ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے پوچھا کہ ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ تھا، کتنا مدت کی دوری تھی، کتنی دیر کے بعد انہیں تعمیر کیا گیا، تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ دونوں کے درمیان 40 سال کا زمانہ ہے۔ تو یوں اس اعتبار سے یہ زمین کے اوپر بننے والا اللہ کا دوسرا گھر ہے کہ جو بڑی ہی اہمیت اور بڑی ہی فضیلت والا ہے۔ اور ویسے بھی احادیث کے اندر اہل شام کی بڑی فضیلت بیان کی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرب قیامت جب پوری دنیا کے اوپر فتنے ہوں گے، اور فرمایا کہ لوگ فتنوں کے اندر مبتلا ہوں گے، فرمایا اس وقت اہل شام کے لوگ وہ ہوں گے کہ جو ایمان کے اوپر استقامت کے ساتھ جمے رہیں گے۔ اور ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل فلسطین، اہل شام کو خاص طور پہ ایک بشارت عطا فرمائی، ارشاد فرمایا کہ اللہ کی رحمتوں کے فرشتے فرمایا کہ شام کی زمین کے اوپر بسنے والے لوگوں کے اوپر اپنے پر پھیلاتے ہیں۔ یوں اس اعتبار سے جو اہل شام ہیں یہ بڑی عظمت والے ہیں۔ اور ایک حدیث کے اندر ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب دجال ظاہر ہوگا تو فرمایا وہ ہر جگہ پہ جائے گا، لیکن 4 مقامات ایسے ہوں گے جہاں پر دجال نہیں جا سکے گا۔ فرمایا ایک مکہ مکرمہ کے اندر، ایک مدینہ طیبہ کے اندر، اور پھر ارشاد فرمایا کہ ایک جبل طور کے قریب اور جبل طور پر، اور فرمایا ایک مسجد اقصیٰ فلسطین کی سرزمین کے اوپر نہیں جائے گا۔ تو اب اس اعتبار سے دیکھیں کہ ایمان کی مضبوطی کے اعتبار سے یہ جگہ بھی جو ہے وہ اہل ایمان کے لیے کتنی باعث برکت ہے۔ اور روایت میں یہاں تک ہے ارشاد فرمایا قرب قیامت ایسا ہوگا مدینہ طیبہ ویران ہونا شروع ہو جائے گا، اور فرمایا اس وقت جو اہل ایمان ہیں وہ سمٹتے جائیں گے، اور پھر وہ سرزمین شام کی طرف جمع ہو جائیں گے، اور یہاں تک کہ فرمایا کہ سرزمین شام کے اندر ایک آگ ظاہر ہوگی، ایک آگ جلے گی، فرمایا وہ صبح بھی ہوگی، دوپہر بھی ہوگی اور شام بھی جلے گی، اور فرمایا پھر یہ ایسا ہوگا کہ حشر اور نشر ہو جائے گا، فرمایا وہاں پہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ تو یوں یہ بہت ساری احادیث کے اندر اہل شام کی فضیلتیں بیان کی گئی اور مسجد اقصیٰ کی اہمیت کو بیان کیا گیا۔ حدیث پاک میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر کی، فرمایا مکمل کرنے کے بعد آپ نے اللہ کی بارگاہ میں 3 دعائیں کی۔ پہلی دعا یہ تھی کہ اے اللہ میں جب بھی فیصلہ کروں
کہ وہ تیرے حکم اور تیرے امر کے مطابق ہو، اس میں کوئی لغزش نہ ہو، اور دوسرا یہ کہ اے پروردگار مجھے ایسی حکومت عطا فرما کہ اس جیسی حکومت روئے زمین کے اوپر پھر میرے بعد کسی کو عطا نہ کرنا۔ اور تیسری دعا یہ مانگی کہ اے مولا جس مسجد کو میں نے آباد کیا ہے اور اسے تعمیر کیا ہے، جو بندہ گھر سے چل کے اس مسجد کے اندر آ کے ایک نماز ادا کرے تو تو اسے گناہوں سے ایسے پاک کر دے کہ جس طرح اس دن وہ گناہوں سے پاک تھا کہ جس دن اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا پہلی دونوں دعائیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی قبول ہوئی۔ فرمایا مجھے امید ہے کہ جو تیسری دعا ہے مسجد اقصیٰ کے اندر نماز پڑھنے کے اعتبار سے جو فضیلت ہے، فرمایا اللہ وہ دعا بھی ان کی قبول فرمائے گا۔ اب دیکھیں کہ ایمان کے اعتبار سے سوچیں تو یہ مسجد اقصیٰ کتنی اہمیت کی حامل ہے، اور یہ ایسے ہی نہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے آزاد کروانے کے لیے تشریف لے کے گئے۔ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی نے کتنی تگ و دو کی اور کتنی کوشش کی تاکہ آپ جو ہے وہ عیسائیوں سے اس مسجد کو واپس لے کے دوبارہ آباد کریں، اور آج دیکھیں تقریباً 75 اور 80 سال سے اہل فلسطین اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، اور مسلسل ان کی نسل کشی کی جا رہی ہے، اور مسلسل وہ قربانیاں دے رہے ہیں، مال جان اور عزت اور آبرو کی قربانیاں دے رہے ہیں، لیکن وہ اس کے باوجود بھی یک لخت بھی مسجد اقصیٰ کی حفاظت سے پیچھے نہیں ہو رہے، اس لیے کہ یہ ایمان کی بنیاد ہے، ایمان کا رشتہ ہے۔ آج اگر اہل پاکستان اور روئے زمین کے اوپر جتنے بسنے والے مسلمان ہیں، اگر ان کے اہل فلسطین کے ساتھ دل دھڑکتے ہیں تو وہ اس لیے دھڑکتے ہیں، ایک تو ہمارے مسلمان بھائی ہیں، اور دوسرے نمبر پہ وہ مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے لیے کوشاں ہیں اور کھڑے ہیں، اس لیے اہل ایمان آج بھی ان سے محبت کرتے ہیں۔